الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام حاضرین ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میں اور آپ چودھری محمد شریف کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہیں. اللہ تعالی جل شانہ محرومہ مغفورہ اماں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور محرومہ کے جملہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ صبر بھی اتنا بڑا عطا فرمائے. سامعین محترم علماء موجود ہیں. بندہ نہ چیز سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ میں آپ نے سبق ختم کرنا ہے. لیکن میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں خاموشی سے یہ کچھ حاصل کر لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں دعائے خیر کے لیے, دعائے بخشش کے لیے. دعا بندہ گھر بیٹھے بھی مانگ سکتا ہے, رب کی رحمتیں تو آواز دیتی ہیں, لیکن یہاں حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ رہا ہے کہ مرنے والے کے پسماندگان کی طرف جا کر اظہار تعزیت کرنا, اظہار خیال کرنا ایک سنت طریقہ رہا ہے. اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ کو لوگ کہتے ہیں ابھی رک جاؤ, ابھی صاحب سوئے ہوئے ہیں, بیدار ہو جائیں گے, ان کی نیند خراب ہو جائے گی. یارو آپ مخلوق سے کی ملاقات کے لیے جاتے ہو, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. یارو آج ہم خالق سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں, آج ہم خالق سے دعائے خیر کے لیے بیٹھے ہیں, دعائے بخشش کے لیے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں تو آواز دیتی ہیں. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے تیرے پاس, پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے, اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول, تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان. یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر, گناہگار و بدکار, اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا, کاش اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے, اپنے کیے پر نادم, اپنی بد اعمالیوں پر شرمندہ, تیری بارگاہ میں آ کر وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے. اے محبوب اگر تو بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا, ان کے لیے سفارش کر دیتا, وہ گناہگار مجھے توبہ قبول کرنے والا پاتے, رحم کرنے والا پاتے, میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا, میں ان کی توبہ کو قبول کر دیتا. سامعین محترم یہاں پر 4 باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ خطاکار و گناہگار تمام حضور کے پاس آئیں. نمبر 2 اپنے کیے پر نادم ہوں اور خدا سے مغفرت طلب کریں. نمبر 3 رسول کریم بھی ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں. نمبر 4 پھر وہ اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے. یارو جب ایسا ناممکن ہے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی شرط کیوں رکھی کہ وہاں جا کر رب تعالی سے استغفار کریں. واستغفر لهم الرسول, استغفار کرنے
کرنے والا جب حضور کا وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما، رب کہتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ اگلے مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، رب کہتا ہے محبوب بندے میرے ہیں لیکن مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيب، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ یارو رب بندوں کے قریب ہے لیکن بندہ تو سوچے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر رب کی رحمت کو آواز دے رہی ہیں یا ایھا الانسان، رب کہتا ہے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا، ما غرک بربک الکریم، آج تو نے اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں پیش کر دیا، تیرا رب کریم ہے۔ رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا۔ اگر آج بندہ مومن رب سے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے حضور کا وسیلہ بنا کر، یارو دعا مانگنا نہیں آتا، بندہ خالی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائے، رب اس کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے حضور کا وسیلہ بنائے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رب کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، ان کی توبہ قبول کر دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ مومن سچی توبہ کر لے رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلا مقام پر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم اللہ یعطی، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگو اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ ہمارے امام نے یہاں پر کیا خوب کہا تھا، فرمایا کہ با خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرمایا وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت سے نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ سامعین محترم دیکھو نواسہ رسول امام حسین کو، جب آپ نے ہمیں جو دین کا پیغام دیا، دین کا سبق سکھایا، فرمایا میری یہ زندگی قیامت تک لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ رکھے۔ اور جب بدبخت یزید نے حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت لو، آپ کہتے ہیں میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے کہا اللہم رضن بقضائک وصبرن بلائک وصبرن علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی۔ حسین ابری کہتے ہیں کہ مالک حسین تو سر کٹا کر بھی تیرے حضور حاضر ہے، تجھ پہ راضی ہے، میرے مالک تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نار ہے، اور انہوں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔